شروع صلی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، ایک انوکھا واقعہ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کا لے کر آپ کے بیچ حاضر ہو رہا ہوں۔ خدا سے دعا کریں باری تعالیٰ اس سے ہم تمام کو عبرت کا سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ بصرہ کے شہر کی رہنے والی، تاریخ اسلام کی وہ عظیم عابدہ خاتون گزری ہے کہ آج بھی تاریخ کی اوراق اور تاریخ کے صفحات ان کے نام کو سنہرے حروف سے اپنے اندر لکھا ہوا محفوظ کر چکے ہیں۔ بڑی نیک نامی رکھنے والی، حالانکہ نہ وہ شہزادی تھی، نہ وہ صاحب مال تھی، نہ کوئی حسن و جمال کا سورج اور چاند تھی، نہ خاندانی اعتبار سے کوئی اونچی شان رکھنے والی تھی۔ ایک نارمل عورت، ایک عام خاتون تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند مقام عطا فرمایا تھا۔ زندگی کا حال کیا تھا، کیسے بلند مقام ملا؟ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ کا یہ معمول مبارک تھا، روزانہ رات کو سونے سے قبل نہا دھو کر، نئے کپڑے پہن کر، سج دج کر اپنے شوہر کے سامنے حاضر ہوتی اور آ کر کہتی کہ حضور آپ کے سامنے حاضر ہوں، اگر آپ کو حاجت ہو تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اگر وہ شوہر کہتے کہ نہیں ہے تو پھر وہ سوال کرتی اگر آپ اجازت دیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤں۔ چنانچہ اجازت لے کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، نماز میں مصلی پر آ جاتی، پوری رات علی الصباح وہ نماز میں مشغول رہتی۔ زندگی اسی طرح گزرتی رہی۔ ان کے شوہر والا کا انتقال بہت جلد ہوا، وہ جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ تو اس زمانے کے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ، وہ ان سے نکاح کا رشتہ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ ان کو نہ نکاح کا شوق ہے، بس اس تمنا پر، اس امید پر کہ شاید ان کے طفیل میری مغفرت ہو جائے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی ایک عورت ذات سے نکاح کی تمنا لے کر حاضر ہو رہا ہے، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ولیہ کی برکت سے مجھے معاف فرما دے۔ اتنی شان ہے عورت کی۔ چنانچہ وہ حاضر ہوتے ہیں تو حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ فرماتی ہے بالکل آپ آئے ہیں، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے بالکل تیار ہوں، لیکن آپ میرے 4 سوالوں کا جواب دے دیں، میں آپ سے بصد شوق نکاح کر لوں گی۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ مجھے بتلائیے میں جنتی ہوں یا جہنمی؟ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ میرا کام نہیں ہے بتلانا۔ دوسرا سوال فرمایا پل صراط پر سے میں گزر جاؤں گی یا کٹ کر گر جاؤں گی؟ فرمایا حضرت بصری علیہ الرحمہ نے اس کے بارے میں بھی میں طاقت نہیں رکھتا کہ آپ کو بتلاؤں۔ تیسرا سوال کیا جب وزن اعمال ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا تو اس موقع پر میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا؟ حضرت حسن علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ بتانا بھی میرا کام نہیں ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ جب نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، کسی کے داہنے ہاتھ میں گریں گے، کسی کے بائیں ہاتھ میں گریں گے، میرے بارے میں ذرا اتنا بتلا دیجئے کہ میرا نامہ اعمال میرے کون سے ہاتھ میں گرے گا؟ حضرت خواجہ حسن علیہ الرحمہ نے فرمایا محترمہ یہ بتانا بھی میری طاقت کی بات نہیں ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے فرمایا جب آپ میرے ان سوالات کا جواب نہیں دے سکتے تو بس میں یہ چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو انہی باتوں کی تیاری میں لگاؤں، میرے پاس نہ وقت ہے نہ مجھے اس کا کوئی شوق ہے، لہذا آپ سے میں نکاح نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ روانہ ہو گئے۔ بس زندگی گزرتی رہی۔ ان کا انتقال ہونے کا جب وقت قریب آتا ہے تو خادمہ سے وہ کہتی ہے کہ رات کے موقع پر جب میرا انتقال ہو جائے تو جلدی سے گاؤں کے 2-4 کو بلا لینا اور خاموشی سے مجھے دفن کر دینا، صبح لوگوں کو بتلانا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جلدی سے ان کو انتقال کے بعد دفن کر دیا گیا اور صبح میں لوگوں کو پتہ چلا، لوگ بہت
ناخوش ہوئے، انہوں نے کہا ہمیں کیوں نہیں بتلایا، ہم حاضر ہوتے وغیرہ، یہ ساری باتیں ہوتی رہی۔ اور یہ دن گزرتا گیا، رات ہوئی، خواب میں خادمہ کے حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ آتی ہے، وہ پوچھتی ہے کیا گزری، کیسا معاملہ ہوا؟ تو کہا کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ فرمایا۔ پھر ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے خادمہ سے کہہ چکی تھی جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن میں میری وہ چادر رکھنا جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو خادمہ پوچھتی ہے خواب میں کہ آپ کی وہ چادر کہاں گئی جو آپ جس پر آپ نماز پڑھتی تھی، آپ جس میں آپ کو کفن دیا گیا تھا؟ تو حضرت رابعہ بصریہ علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے اللہ نے وہ چادر ہٹا لی اور جنت کا جوڑا مجھے پہنایا، اور یوں کہا کہ یہ چادر کل قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں آپ کی اس چادر کو بھی تولا جائے گا۔ منکر نکیر آئے، کیا ہوا؟ فرمایا منکر نکیر جب آئے میرے پاس سوال کرنے اور مجھے کہا من ربو کی، تمہارا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا 40 سال جس رب کو میں نے نہیں بلایا 4 گز زمین کے نیچے آ کر میں کیسے بھول جاؤں گی؟ تو فرشتے یوں کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ بس اس سے آگے اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا اپنا کام یہاں نہیں ہے۔ بالآخر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں چلے گئے۔ تو یہ واقعہ خواجہ حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ کا ہے، جو ایک عورت ذات ہو کر اپنی زندگی کو اتنا درجہ مجاہدے کے ساتھ گزارتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نام دیا۔ آج بھی ہزاروں سال گزر گئے، کئی سو سال گزر گئے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے، بس ان کی قربانیوں کی بنا پر۔ اس بات کے بارے میں ہم عزائم کریں، ارادے کریں کہ انشاءاللہ ہم مرد حضرات بھی عبرت لیں گے، اور یہ واقعہ ہم عورتوں کے سامنے بھی بیان کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس واقعے کو ہم شیئر کریں تاکہ ہماری اسلام اور ایمان کو تازگی ملے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ حضرات کو اس سے بخوبی عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔